الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ تیسرے پارے کے جو اہم مضامین ہیں 20-25 منٹ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تیسرا پارہ جہاں شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں نبیوں اور رسولوں کے بارے میں ایک بات بتائی۔ آپ جانتے ہیں ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر سوال کرنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 6 ارکان بتائے۔ اس میں ایک رکن ہے نبیوں پر ایمان لانا۔ نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا یہ سلسلہ آدم سے شروع کیا اور یہ ختم ہوا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں تمام انبیاء نبوت و رسالت میں یکساں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ کیسے فوقیت دی ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرماتا ہے اولو العزم پیغمبر پختہ ارادے کے زیادہ صبر کرنے والے 5 ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، رسولوں کی جماعت کو ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ کیسے فضیلت دی ہے؟ کہا وَمِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، بعض انبیاء ایسے تھے جن سے اللہ نے بات کی ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا اور ہم کلامی کا جو شرف حاصل ہوا وہ 3 نبیوں کو ہوا۔ ایک تو ہے حضرت آدم علیہ السلام، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم نبی مکلم۔ دوسرے جن سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، جیسا کہ فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور تیسرے نبی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آدم، یہ موسیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی ہے۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے کچھ نبی ایسے تھے جن کے درجے کو اللہ نے بڑا کر دیا ہے۔ معراج کی حدیث میں دیکھیں آپ، اللہ کے نبی 7 آسمانوں پر جاتے ہیں تو ہر ایک آسمان میں ایک نبی سے ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے آسمان میں پہنچتے ہیں آدم سے ملاقات ہوتی ہے، دوسرے آسمان میں جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اوپر چڑھتے ایسے حضرت موسیٰ سے اور حضرت ادریس سے، ہارون سے، یوسف سے، اور آخری میں موسیٰ سے، اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ بڑا بڑا درجہ دیتا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ تو یہ ایک نبی کو دوسرے نبی پر جو فوقیت دینا یہ کچھ خصوصیات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ بات دیکھیں، اگر ہم یہ کہیں کہ موسیٰ افضل ہیں تو عیسیٰ کو ہم نہیں گرا سکتے، یہی بات ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی اور صحابی کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی بولنے لگا موسیٰ افضل ہیں اور صحابی بولنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ جو ہے قیامت تک پیدا ہونے والے سارے آدم کے بیٹوں کے سردار ہیں۔ آپ کا درجہ تو اتنا اونچا ہے، جب آپ دیکھتے ہیں جب بھی اللہ کا نام آتا ہے تو ساتھ میں رسول اللہ کا نام ساتھ مل کے آتا ہے۔ ہمارے مسجد کے میناروں سے جو اذان ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے درجے پر فائز ہونے کے باوجود بولتے لوگو لا تفضلونی علی یونس بن متیٰ، لوگو مجھے حضرت یونس پر فضیلت مت دو۔ حالانکہ نبی کا درجہ اتنا اونچا ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تواضع سے، عاجزی سے، انکساری سے کام آتے تھے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، تربیت کی جب بات آتی ہے تو ہمارے درمیان کچھ لوگ اپنے آپ کو دیندار بتاتے ہیں مگر تربیت کا غلط طریقہ وہ اپناتے ہیں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر آج کے بچے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، جب تک موبائل نہیں رکھتے کھانا نہیں کھاتے، آپ کر دیے تو کھانا ختم ہو جاتا۔ اب ہمارے لوگ دیندار کیا کرتے ہیں؟ یوٹیوب میں جاتے ہیں، نبیوں کا قصہ ڈالتے ہیں۔ وہ نبیوں کا قصہ ایکٹنگ کے ساتھ آیا ہوا ہے، آدم کی فوٹو ہے، موسیٰ کی فوٹو ہے، عیسیٰ کی فوٹو ہے، مریم کی فوٹو ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ انبیاء علیہم السلام کے قصے کو جو آپ فوٹو کے ذریعے سمجھاتے نا، یہ غلط تربیت کا طریقہ ہے۔
ہمارا تمام نبیوں پر ایمان غائبانہ ہے نا، ہم نے آدم کو نہیں دیکھا مگر آدم پر ایمان لائے۔ اگر بچوں کو آپ ایکٹنگ کے ساتھ داڑھی ٹرم کیے ہوئے پورا مٹے مارا ہوا ہے، اگر آپ وہ فوٹو بتا کر بولے تو کیا سمجھ میں آتا ہے وہ آدم ہے وہ چیز ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں چرچوں پر سے گزرتے ہیں اس موقع پر وہاں حضرت عیسیٰ کی فرضی تصویر لگائی رہتی ہے، چرچوں کے پاس وہ جو ہے مریم کی تصویر لگائی رہتی ہے۔ جب بھی قرآن میں مریم کا عیسیٰ کا تصور آتا ہے تو وہی ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہی مریم ہے وہی عیسیٰ ہیں۔ لہٰذا جو عورتیں یا مطلب پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں نا، فوٹو کے ذریعے تربیت نہ کریں، اور یہ مطلب فوٹو بنانا مجسمے کے ذریعے تربیت کرنا میں سمجھتا ہوں یہ سلفی منہج نہیں ہے۔ لہٰذا انبیاء کے صحیح قصے جاننا چاہتے ہیں تو 2 کتابوں کا مطالعہ کیجئے، ایک ہے قصص الانبیاء علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی، دوسری انہی کی تاریخ پر ایک لمبی کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ ان دونوں کتابوں سے الحمدللہ آپ اپنے بچوں کو قرآنی قصے سنا سکتے ہیں۔ آج کے پارے میں جو ایک آیت آئی آیت الکرسی، میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے وہ، اگر یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج کل ہمارے پاس موبائل ہے، ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ نوجوان پوچھتے ہیں آپ کو آیت الکرسی یاد ہے؟ آدھی سنا تھا آدھی اٹک جاتا۔ تو میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ کیا کریں، پلے اسٹور میں جا کے حصن المسلم، یہ دعا کی کتاب کا نام ہے، یہ آپ اپنے موبائل میں ہمیشہ وہ دعا کی کتاب رکھیں۔ بعض مصلیوں کو ہم نے دیکھا پہلی سام بیٹھ کر ماشاءاللہ وہ بس دعائیں پڑھ رہے تھے، بہت اچھی بات ہے۔ لہٰذا آپ جو ہے اگر وہ کتاب لیں گے نا، اس میں وہ ماشاءاللہ سمجھتا ہوں اس میں دعا ٹیکسٹ میں بھی آتا اور آواز، اس میں آواز کے ساتھ بھی ہے۔ تو آیت الکرسی بڑی اہم آیت ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت کیسے سکھاتے تھے؟ ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ آیَةٍ فِي الْقُرْآنِ، اے ابو المنذر میں تم کو قرآن کی سب سے بڑی عظمت والی آیت سکھانا چاہتا ہوں۔ وہ ابو المنذر صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا میں تم کو سکھاؤں گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھاؤں گا بولے، مگر اللہ کے نبی وہ وعدہ کر کے مسجد کے باہر نکل رہے تھے۔ وہ صحابہ کے اندر علم حاصل کرنے کی بڑی حرص تھی، جا کر پوچھا یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے آپ مجھے بولنا ایک ایسی آیت سکھاتا ہوں جو قرآن میں ماشاءاللہ بڑی جو ہے بہت بڑی آیت ہے، وہ کون سی آیت بولو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کی حرص دیکھ کر کہا اس آیت کا علم حاصل کرنا تمہارے لیے مبارک ہو۔ لہٰذا آیت الکرسی ہم میں سے یاد ہونا چاہیے ہر ایک کو۔ یہ شروع ہوتی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے، ختم کہاں ہوتی ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں لا اکراہ فی الدین ملا کے پڑھتے رہتے ہیں، نہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تک ماشاءاللہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب آیت الکرسی کو آیت الکرسی کیوں کہتے ہیں آگے ذکر کریں گے۔ ماشاءاللہ اس میں دیکھیں گے آپ عبدالرزاق البر حفظہ اللہ اس آیت الکرسی کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں جب میں آیت الکرسی کو دیکھتا ہوں تو شروع سے لے کر آخر تک اس آیت میں ماشاءاللہ توحید کا ذکر ہے، لا الہ الا ہو۔ اب یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرو بولے تو اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ آپ جماعت اسلامی کے لوگوں کو دیکھو، تبلیغ جماعت کے لوگوں کو دیکھو، ہمیشہ غلطی کرتے ہیں۔ ترجمہ کیا لکھ کر رہتا؟ احناف کے مسجدوں میں دیکھیں گے کلمہ لکھ کر رہتا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ایسا ترجمہ غلط ہے۔ یہ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ دنیا میں تو معبود بہت ہیں، ترجمہ ایسا کرنا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، سچا معبود اگر آپ ترجمہ کریں گے میں سمجھتا ہوں جو ہے یہی سلفی منہج ہے۔ یہ دعا کو کب کب پڑھنا چاہیے؟ آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے، اور خصوصاً سوتے وقت بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب سونے کے وقت کے جو اذکار ہیں نا اس میں بھی، اور نماز کے بعد کے اذکار کے بارے میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا نماز کے بعد کے اذکار پڑھ کے تھو پڑھ کے ایسا کرتے ہیں، غلط ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ذکر کو جس کیفیت کے ساتھ پڑھے اسی کیفیت کے ساتھ پڑھو۔ اللہ کے نبی نماز کے بعد ایسا تھوک کر جو ہے ایسا نہیں کیے۔ وہ کب کرنا ہے؟ وہ صرف رات میں کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے رات میں سوتے وقت اللہ کے نبی ان آیتوں کو پڑھتے تھے۔ بعض روایتوں میں آیا سورہ ملک پورا پڑھتے، سورہ سجدہ پورا پڑھتے، سورہ زمر پڑھتے، سورہ بنی اسرائیل پڑھتے، یہ سب صحیح روایتیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آیت الکرسی پڑھتے اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھتے، ذکر آگے آئے گا۔ اس کے بعد سورہ کافرون،
اس کے بعد سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص یہ پڑھ کے پھونک کے ایسا کرتے، جہاں تک ہاتھ جاتا وہاں کرتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ ذکر کی پابندی کیسے تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتی ہیں اللہ کے نبی جو ہے بیمار ہو گئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے پھونکنا مشکل تھا تو عائشہ سے بولتے عائشہ تم پڑھ کے میرے اوپر پھونکو۔ لہٰذا یہ اذکار کی پابندی جو ہے بہت ضروری ہے۔ رات میں سوتے وقت جب آپ پڑھتے تو آپ اپنے کو اور اپنے بچوں کو پھونک سکتے جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سوتے وقت جو ہے آیت الکرسی پڑھتا ہے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ہمارے بچے بھی ہم لوگ سب جو ہے گانے دیکھ کے سوتے ہیں، ڈراؤنی فلم دیکھ کے سوتے ہیں، وہ خواب میں آتا ہے، اٹھتا ہے بچہ پریشان ہوتا ہے، مارتے تھپڑ اس سے۔ یہ غلط بات ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہم رات میں سوتے وقت وضو کر کے سوئیں گے نا تو آپ نے فرمایا بندے کی بلینکٹ میں بچھٹ میں اندر فرشتہ رہتا ہے، بولتا ہے اللہ یہ تیرا بندہ وضو کر کے سویا ہے، بخش دے اس کو۔ رات میں کتنے کام کرتے ہیں، پڑھ لے کے واٹس ایپ میسیج دیکھنے ہوتا، مگر سوتے وقت جو وضو کرنے کی سنتیں ہم سے چھوٹ جا رہی ہے۔ لہٰذا آیت الکرسی پڑھ کے جو ہے مکمل طور پر اہتمام کریں۔ آیت الکرسی میں ایک لفظ آتا ہے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کی ذات تو ایسی ہے اللہ تعالیٰ اونگتا بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ سوتا بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ سونا انسان کی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ کو سونا تو کیا اللہ تعالیٰ اونگتا بھی نہیں ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت میں آیا ان اللہ لا ینام ولا ينبغی لہ ان ینام، اللہ تعالیٰ سوتا بھی نہیں ہے اور سونا اسے مناسب بھی نہیں ہے۔ مگر آپ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں دیکھیں گے جنگ میں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ پر اونگ اتارا ہے۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں دیکھیں گے صحابہ تو بولتے تلواریں پکڑ کے میدان جنگ میں ایسا سوئے، تلوار ایسے گر رہی تھی میں پکڑ لیا اس کو۔ کیوں اونگ اتارا؟ انشاءاللہ کل پرسوں کے درس میں وہ چیز مکمل طور پر آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ نے اس آیت کے بارے میں یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ کا علم کیسا ہے؟ جو ماضی میں تھا وہ بھی جانتا ہے، جو اب ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ سب جانتا ہے۔ یہ کرسی کا کیا مطلب ہے؟ کرسی کا جو ترجمہ اکثر انڈیا کے تفسیروں میں سمجھتا ہوں، احسن البیان کے علاوہ اور سلفی تفسیروں کے علاوہ ہر ترجمے میں یہاں غلطی ہے۔ کرسی کا ترجمہ کریں منصب، کرسی کا ترجمہ کریں اقتدار، کرسی کا ترجمہ کریں ہیں جو ہے حکومت، یہ غلط ترجمہ ہے۔ کرسی کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کرسی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے رحمان کے پیر رکھنے کی جگہ، یہ اس کا اصل ترجمہ ہے۔ یہ بچوں کو بچپن سے بتائیے کرسی کا ترجمہ، یہ کرسی ترجمہ وہ سب نہیں کرنا، اقتدار حکومت نہیں کرنا وہ، بلکہ کرسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیر رکھنے کی جگہ، جیسا کہ تفسیر صحابہ سے منقول ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک نے یہ بات یہ کہی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ زبردستی ہم کسی کو نہیں کرتے، اگر آپ اسلام پر ہیں کسی کو زبردستی نہیں کر سکتے۔ اس سے روشنی میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ہندوستان میں ہم دعوت کا کام کرتے ہیں تو غیر مسلم کبھی کیا ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، لہٰذا ایفیڈیوٹ بناتے، اس میں انہیں بولتا میں کسی کے زبردستی سے اسلام نہیں لایا ہوں بلکہ میں اپنے سے ایمان لایا ہوں۔ لہٰذا یہ مساجد کے جو ائمہ ہیں، مساجد کے جو ذمہ دار ہیں، ان کو ذرا اس وقت میں آنکھ کھول کر حکمت کے ساتھ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بس اوقات کیا ہوتا کوئی بھی نو مسلم آ جاتا، ایفیڈیوٹ بنائش نہیں ہے، بس آ کو بولتا تمہاری مجھ میں نکاح پڑھ لے تمہیں، اسے چھوا ایک جگہ کچھ بھی نہیں بنائے، ایفیڈیوٹ نہیں بنائے، ایک عالم دین نے نکاح پڑھایا، بعد میں جیل میں ہیں آپ وہ۔ لہذا جب تک وہ کاغذ نہیں لاتے، حکومت کی کوئی کارروائی نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کا مساجد میں نکاح نہیں پڑھانا چاہیے۔ اگر ایسی باتیں ہوتی ہیں تو ہماری مسجدوں پر نعوذ باللہ شک کی نگاہیں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بات یہ کہی کہ اللہ دوست مومنوں کا، اس پارے میں اللہ نے ایک بات یہ کہی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بادشاہ سے مناظرہ کرتے ہیں۔ مناظرہ کیا؟ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر کہا کہ میرا رب کیا کرتا ہے، زندہ کرتا بھی ہے مارتا بھی ہے، انہیں بولا میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں، ایک آدمی کو بولا یہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا انہیں یہاں ناکامیاب ہو گیا نا، ذرہ آگے بڑھ کر بولے
ہمارا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تیرے اندر دم ہے تو مغرب سے سورج نکال کے بتا، کہاں نکال کر سکتے کیا؟ نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر جو ہے ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد الموت کے کئی دلائل بتائے، وقت کم ہے۔ اس آیتوں میں آپ دیکھیں گے تیسرے پارے کے سورہ بقرہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب بتائے گئے۔ کیا ہے؟ خرچ کرنا دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ کا مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ زکوٰۃ کا جو مال ہوتا ہے بعض لوگوں دیکھتے ہیں رمضان آئے تو زکوٰۃ نکالتے، غلط ہے یہ۔ آپ کا مال جب ایک سال اس پر گزر گیا اور نصاب کو پہنچ گیا تو جس مہینے میں گزرتا اس مہینے میں دے ڈالنا۔ آپ کو شعبان میں زکوٰۃ فرض ہوگی، رمضان کا اگر انتظار کرتے رہے تو زکوٰۃ میں لیٹ کر ایسا آپ ہی ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ کا مال کن کو دینا چاہیے وہ سورۃ توبہ میں اس کے طرف ذکر ہے۔ اور ایک ہوتا ہے صدقے کا مال، لہٰذا صدقے کا مال کیسے دینا چاہیے؟ زکوٰۃ کا مال سب کے سامنے دے سکتے، مگر صدقے کا مال چھپا کر دینا، جیسا کہ کہا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تم چھپا کر دو گے تو بہتر ہوگا۔ چھپا کر صدقہ دینے کے ماشاءاللہ بڑے فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقۃ السر تطفی غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، اگر چھپا کر صدقہ کرو گے تو دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ تم بری موت سے جو ہے محفوظ ہو جاؤ گے۔ ہمارے پاس بھی ہیں لوگ جو ہے اللہ حفاظت کرے ہماری، کینسر کی بیماری مبتلا ہو جاتے ہیں، جا کر علاج کرتے کرتے کیا بھی نہیں ہوتا، تو بعض ماشاءاللہ علماء کیا کہ بولتے ہیں ایسا کرو صدقہ و خیرات کرو۔ ایک حدیث ہے داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو۔ اگر تم خود مکے کو جا کر اگر وہاں زمزم پی کر علاج کر کے آئے تو اور اچھا ہے، یا کسی کو صدقہ دے کر جو ہے بھیج کر عمرے پر دعا کرو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض ایسی خبریں عرب اخبار میں چھپی ہیں، علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک عورت کو کینسر آ گیا تھا، ایسا کینسر جب ان کو جو ہے مطلب انڈیا میں ٹیسٹ کیا تو پریشان ہوئے، تو ایک عالم دین نے ان سے کہا رقیہ کرنے والے تم ایسا کرو کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ مطلب عمرے کو چلے جاؤ۔ وہ گئے، جا کر ماشاءاللہ گناہوں پر روتے رہے، زمزم پر مطلب نیت کر کے پیتے رہے۔ اس کے بعد ماشاءاللہ جب وہ آئے انڈیا کو، ممبئی میں اترے، ایئرپورٹ کے بعد سیدھے ہسپتال جا کے وہاں کینسر ٹیسٹ کرتے ہیں تو ڈاکٹر پریشان، کینسر کی بیماری جسم سے نکل چکی ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے یہ جو صدقہ و خیرات ہے نا ماشاءاللہ بہت کام کرتے ہیں۔ وہ جہاں ڈاکٹر کا علاج جہاں ختم ہوتا ہے نا دوائیاں، وہاں سے صدقہ و خیرات اپنا مکمل طور پر کام کرتے ہیں۔ یہاں خواتین بھی ہیں، صدقہ و خیرات کی عادت عورتوں کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ آج کل ہمارے مالداروں کو ہم دیکھتے ہیں، اگر کوئی فقیر غریب آ جاتا ہے نا تو مالدار اپنے بچے کو بولتا وہ غریب آیا ہے، اسے ایسی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس کے ہاتھ میں پیسے ڈالے تو اس کا ہاتھ تم نے نہیں لگنا، گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتا۔ ایسا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مساکین سے محبت کی دعا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی میں زینب کا نام آتا ہے، ان کو بولتے ہیں مسکینوں کی ماں۔ رات بھر جو ہے وہ چمڑے کی تھیلی سی تھی، صبح ہونے سے پہلے سے ماشاءاللہ لوگوں کے درمیان میں جو ہے پورا مال تقسیم کر دیتی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا لقب تھا ابو المساکین، مسکینوں کے باپ۔ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں عرب لوگوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو عادت ہے وہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ ہندوستان کی بات لے لو، آپ پورے دنیا کی بات لے لو، وہاں کے لوگ کتنی مسجدیں بناتے، کتنے مدرسے بناتے، کبھی بورڈ لگاتے کیا؟ نہیں لگاتے۔ ماشاءاللہ یہ عرب لوگوں کے اندر جو خرچ کرنے کی عادت، اسی لیے دیکھو صحابہ اکرام کے اندر ماشاءاللہ کیسی تھی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ابو بکر تو پورا مال لا کے ڈال دیے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابقیتم اللہ ورسولہ، میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کافی ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی لیے ترجمانی کرتے ہوئے کہا، کیا کہا؟ وہ ایسا شعر ہے صدیق کے لیے خدا کا رسول، بس اس میں جو ہے ایسا شعر مکمل طور پر آتا ہے۔ حضرت عمر نے تو اپنا آدھا مال لا کے ڈالا۔ عمر رضی اللہ عنہ بولتے پوری زندگی میں نیکی میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش کی مگر آگے بڑھ نہیں سکا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو غزوہ تبوک میں اتنے اونٹ دیے، مفسرین لکھتے ہیں، تاریخ نگار لکھتے ہیں، اگر وہ مدینے سے شام تک بھی اگر اونٹوں کو کھڑایا جائے تقریباً 4000 کلومیٹر تک، اتنا انہوں نے الحمدللہ جو ہے خرچ کیا ہے۔
خرچ کرنے کا ایک ادب یہ ہے، خرچ کرنے کے بعد ہم نہ جتلائیں۔ ہمارے پاس عادت ہوتی ہے کسی پر خرچ کرتا کو بولتے وہ دن یاد ہے کہ تم نہ دیا سو، اگر میں تم نہ نہیں دیتا تو کیا حالت ہوتی تھی۔ اللہ فرماتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اور جو لوگ احسان جتلاتے ہیں جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں لا يدخل الجنت منان۔ علماء ایک بات بولتے، دوسروں کا جو ہمارے اوپر احسان ہے نا اس کو یاد رکھنا، ہمیں دوسروں پر جو احسان کرتے وہ کبھی جتلانا نہیں چاہیے۔ اور خرچ کب کرنا؟ بیماری کی حالت میں نہیں، جب انسان صحت مند ہوتا ہے، مال کی محبت ہوتی ہے، اس وقت میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کی غلط محبت دل سے نکل جاتی ہے۔ خرچ کرنے میں جو ہے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہمیں ثواب کی امید ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بیوی کو بچوں کو یہ عادت ڈالو، خرچ کرنے کی عادت ڈالو۔ ماشاءاللہ مدینے میں میری 5 عیدیں گزری، وہ ہم اس میں دیکھتے تھے نماز فجر کے بعد وہاں بیٹھ جاتے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے عرب کے وہ کھجور کے ڈبے لے کر جو ہے صفوں میں جاتے ہیں، وہ فضل محمد فضل کھجور کھاؤ یا رسول اللہ کی سنت ہے۔ لہٰذا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ہمارے بچوں کے اندر بھی مکمل طور پر ڈالنا چاہیے۔ اور جو چیز آپ خرچ کرتے وہ پاکیزہ ہونا، حلال مال کی ہونا۔ آج کل تو لوگ دیکھتے ہیں حرام مال سے عمرہ کرتے ہیں، حرام مال سے جو ہے حج کرتے ہیں۔ ابھی یہاں درس کو آنے سے پہلے ایک طالب علم کا مجھے فون آیا، وہ بولتے ہیں یہ غیر مسلم جو ہے وہ کیا کرتا ہے، افطاری کی دعوت دیتا ہے، میں قبول کروں کیا؟ عام وقت میں کفار و مشرکین کی دعوت قبول کر سکتے ہیں سوائے تہوار کے، لیکن مسئلہ افطار کا ہے نا، حلال مال سے افطار کرنا، تو میں نے اپنے علم کے مطابق میں نے یہ کہا کہ نہیں، ہمارے جو ہے پاکیزہ حلال مال ہوتا ہے نا، اسی مال سے افطار کرنا بہتر ہے۔ کسی دوسرے وقت میں دعوت کھا لو آپ، مگر تہوار کا موقع، رمضان کا موقع ہوتا ہے تو جو ہے یہ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے بچ کر رہیں۔ اس کے بعد اللہ نے بات یہ بھی بتائی کہ شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو آ کے خرچ کرنے کے بعد میں فقر و فاقے کی دھمکی دیتا ہے، اور اخلاص سے خرچ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس ہاتھ سے دے وہ اس ہاتھ کو معلوم نہ ہو تو قیامت کے دن ایسا آدمی کیا ہوگا، عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اچھا دینا کسے؟ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ کا مال، صدقے کا مال لے تو پوری گلی بھر جاتی، لوگ بھاگ آتے، ہمارے پاس نوجوان بھی آتے، غیر مسلم بھی آتے، بلکہ دیکھا ہوگا بھیک مانگنے والوں کو غیر مسلم مسلمانوں کے جیسا ٹوپی پہن لے کے، غیر مسلم عورتیں برقع پہن لے کے سگنل پہ ادھر ادھر آ جاتے، جب ان سے پوچھتے تمہارا نام، میرا نام رام، میرا نام نعوذ باللہ، ایسا بولتے۔ تو کیا کرنا، ہمارا جو زکوٰۃ کا مال ہے، ہمارا جو صدقے کا مال ہے، ضرورت مندوں تک پہنچانا چاہیے، جو ہم لوگوں سے نہیں مانگتے ان کو جا کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اصحاب صفہ کا تذکرہ فرمایا۔ عربی میں صفہ بولے تو ایک چبوترا تھا، یہ ایسے صحابہ تھے جن کے پاس گھر نہیں تھا، کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ اللہ اکبر، ان کی کیا حالت تھی۔ یہ تقریباً شاید 400-500 صحابہ تھے جو مدینہ نبوی میں رہتے تھے۔ ان کے لیڈر تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ایک دن وہ کہتے ہیں میں بھوک سے جو ہے بلبلاتے ہوئے باہر بیٹھا ہوں، ابو بکر میرے اوپر سے گزرے، پوچھا ابو ہریرہ کیوں بیٹھے ہو؟ کہا صحابہ ایسے تھے جو اپنی بھوک کا اظہار کرنے سے بھی شرماتے تھے۔ حضرت عمر گزرے، کہا پوچھا کیا بات ہے؟ بولا کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پہچان لیتے۔ اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ کو دیکھا، ابو ہریرہ لگتا ہو تم بھوکے ہو۔ کہا یا رسول اللہ سے بھوکا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا، گھر گئے، لے جا کے دودھ کا ایک پیالہ دیا، بولے ابو ہریرہ ایسا کرو، تمہارے جیسے اور فقراء جو صحابہ وہاں بیٹھے ہیں نا، اصحاب صفہ چبوترے پہ، ان کو جا کے دودھ پلاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ دودھ کا چھوٹا پیالہ لے کر میں نکلا، یہ 150-200 صحابہ کو کیسے پلاؤں گا؟ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس دودھ میں ایسی برکت دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ دودھ کا پیالہ لے کر میں 100 سے زیادہ صحابہ کے پاس پہنچا، سب دودھ پیے۔ اس کے بعد وہ پیالہ لے کر آئے تو دودھ ویسے ہی تھا جیسے اس میں تھا۔ اللہ کی نبی نے فرمایا ابو ہریرہ پیو، بولتے ہیں اتنا پیا ماشاءاللہ میں رگی برتر ہو گئی۔ لہذا اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر، ان کے واقعات ایسے آتے ہیں، بڑی خودداری، کبھی کسی سے نہیں مانگتے۔ ان کو بھوک لگتی، رسول اللہ کے گھر جاتے، اللہ کے نبی ان کے گھر میں جو ہے لے جاتے۔ ترمذی کی روایت آتی ہے، براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ مسجد نبوی میں کھجور کا ایک خوشہ لا کے لٹکاتے، جیسے موس کا گڑھ ہوتا نا ویسا،
وہ کھجور کھاتے، جن کو ضرورت ہوتی آ کے پتھر مارتے، وہ کھجور کھا لیتے۔ ان فقراء صحابہ کی تکلیف کو ذرا اندازہ کیجئے، کبھی ایسا ہوتا کھجور ختم ہو گیا تو گٹلی کھانے پر ہی مجبور ہو جاتے، مگر ایک دوسرے سے پوچھتے نہیں ہیں۔ لہٰذا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور ممبر، ان دونوں کے درمیان میں کبھی ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے گر جاتے۔ کبھی کیوں بے ہوش ہوتے؟ لوگ سمجھتے کہ مر گئے ہیں۔ ابو ہریرہ بے ہوش اگر اس لیے گر جاتے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لہٰذا جو ضرورت مند ہیں ان کو جو ہے مکمل تلاش کر کے دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں خوب خرچ کرتے تھے، لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ اپنے جیب میں پیسے رکھیں۔ ایک مسئلہ آتا ہے، اگر کچھ چیز دینا تو چلر نہیں ہے بولتے، یہ غلط چیز ہے۔ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ 10 روپے دیا لو نا، چلر نہیں، 5 روپے کیا ہو، ایسا مت کرو۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ گن گن کر مت دو، اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں خوب خرچ کرنا چاہیے، اور خرچ کرنے میں ریاکاری نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ خرچ کرتے رہتے، وہ فقیر بھی رہتا وہاں فوٹو پکڑتے، اس میں آپ تو کچھ بھی نہیں ہوتا مگر فقیر مر جاتا۔ لہذا ایسے کام کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا سود بڑا خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے زمانے میں بہت کم لوگ جو سود سے بچے ہوئے ہیں، اللہ رحم کرے۔ یہ سود اتنا خطرناک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود سب سے اس کی ادنا قباحت یہ ہے آدمی اپنی ماں سے 36 مرتبہ زنا کرے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ قرض کے بارے میں ایک آیت آئی، انشاءاللہ سورہ بقرہ کے اختتام تک ہم اپنے جو ہے گفتگو روک دیں گے۔ قرض یہ جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، اسے بولتے آیت مداینہ۔ اللہ نے اس میں کہا قرض لیے تو اس کا عدد کیا ہونا۔ آج کل کیا ہوتا، قرض لے لیتے سوئچ آف، قرض لے لیتے سم چینج، معلوم کہاں لیا تمہارے پاس میں۔ اس لیے اللہ بولتا ہے قرض لیے تو لکھو اسے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، اور قرض لیتے وقت لکھنا، وٹنس بھی ہونا ساتھ میں، لکھنا اسے ایسا کیا ہونا۔ اب اس میں لکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ سامنے والا کیا نہیں ہو سکتا، کبھی جو ہے یہ انکار نہیں کر سکتا۔ اور یہ قرض اتنی بڑی بری بلا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر بولے اے اللہ کے رسول بتاؤ، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تو پورے گناہ معاف ہو جاتے۔ اتنا بول کر واپس گئے، پھر جبرائیل آ کر بولے شہید سے قرض بھی معاف نہیں ہوتا۔ لہٰذا قرض بڑی بری بلا ہے، جہاں تک ہو سکے ہم سب کو قرض سے جو ہے نجات پانا چاہیے۔ قرض لے لیتے تو اس کو دینے کی نیت بھی انسان کی ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے آتے، نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھتے اس آدمی پر قرض ہے کیا؟ اگر بولتے قرض ہے، بولتے تمہیں نماز پڑھ لو، میں پڑھاتا نہیں ہوں۔ اسی لیے امام صاحب کے لیے ضروری ہے کہ نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے قرض ہے یا نہیں پوچھ لینا چاہیے۔ اور آدمی جب قرض لیتا ہے تو دینے کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ راستے بھی بناتا ہے۔ آپ کو دینے کی نیت نہیں تو اللہ تعالیٰ قرض لے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگتے تھے، اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ لہٰذا قرض لے لینا اور دینے کی نیت کرنا۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ سامنے والا بولتا میں 30 پر 1 مارچ کو دیا تمہیں، لیکن ہوتا نہیں، لیکن کیا کرنا آدمی اسے مہلت دینا۔ آپ نے فرمایا جو آدمی قرض دیالتا اور سامنے والے کو مہلت دیتا تو ایسا آدمی بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ آج کے درس کی آخری بات آپ کو بتاتے ہیں، اگر قرض زیادہ ہو گیا کہ دعاؤں کا اہتمام کرو۔ دعا کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی فضیلت کے بارے میں بتایا، اگر تمہارے اوپر جبل احد پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو مگر اس دعا کا اہتمام کرو گے تو انشاءاللہ مکمل طور پر کیا ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسان فرمائے گا۔ یہ قرض انسان لیتا کیوں ہے؟ اس کی وجہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کا معیار اونچا کر لیتے ہیں، کماتے 125,000، زندگی کا بجٹ 50,000 ہے، لہٰذا بولتے جتنی چادر اتنا پیر، اللہ آپ کو جتنا دے اس میں زندگی کرو۔ اور قرض لینے کی دوسری جو وجہ ہے وہ اپنی بیوی ہے، اسے پیسے میں جگت کے ساتھ قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں آتا۔ بے ڈھنگی اگر رہی ہے، مرد کیا کرتا؟ بیوی کے بات سن لے کے قرض لینا شروع کرتا۔ قرض لینا بہت آسان ہے مگر دینا بہت مشکل ہے، لہذا جہاں تک ہو سکے اب قرض جو ہے مکمل طور پر ہونا۔ اور اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی مر جائے تو اس کے وراثت کے مال سے پہلے قرض ادا کر کے بعد میں جائیداد تقسیم کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ سورہ آل عمران کے جو احکامات ہیں انشاءاللہ وہ کل آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی سنے ہیں اس پر عمل کرنے سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔